میں کام کرنے دیں. اسی طریقے سے عدلیہ جو ہے وہ اگر اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے, بیوروکریسی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے, تاجر طبقہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اگر اپنے اپنے فرائض انجام دے, تو کیا اس نظام سے ہمیں بہتر نتائج نہیں مل سکتے؟ کیا ہم سیاست دانوں کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے تک رہنے دی جائے, اور کونسلر کا کام وہ ہو کہ جو وہ لوکل علاقے کے اندر, اپنے محدود علاقے کے اندر اپنی عوام کو سہولتیں پہنچائیں؟ کیا یہ ایم این اے کا کام ہے کہ وہ سڑکیں بنوائے؟ کیا یہ ایم این اے کا کام ہے کہ وہ اپنے علاقے کے نالوں کی صفائی کروائے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نظام کے لیے دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان تمام تر چیزوں کو آخر اچانک سے, میں یہ آپ سے سوال ہے میرا کہ آخر کار ڈی جی ایس پی آر اتنے ٹائم سے نظام تو سمجھیں خرابی تھا نا, ملک کا لوگ بات کر رہے تھے, پر وہ تو کبھی بھی ان کے قانون میں تو جونی چاہیے تھی. اچانک کیسے یہ ہنگامی خیز طریقے سے باہر آئے اور فوراً انہوں نے جو نہ بولنا شروع کر دیا. کل محسن نقوی کی اسپیچ آئی, آج ان کی پریس کانفرنس آ گئی, ایک دم ہی سمجھ لیں انہوں نے آواز اٹھا دی. انہوں نے کہا کہ سڑکیں بنانے اور گرین بسیں چلانے سے تو ہے کہتے نا عوام کو سہولتیں کاریاں نہیں ملیں گی, اس سسٹم کو صحیح کرنا ہوگا, نظام کو صحیح کرنا ہوگا. ایک دم اچانک یہ حکومت کے بالکل خلاف بات کر رہے ہیں, تو کیا مطلب ہے کہ وہ یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب حکومت ہٹانی چاہتے ہیں تو حکومت کے خلاف اسی طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں, بعد میں پھر حکومت کو فارغ کر دیا جاتا ہے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں سمیرہ, کوئی چیز بھی جو ہے نا اچانک نہیں ہوتی جی. ساری چیزیں جو ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتی ہیں اور وقت کے تعین کر کے کی جاتی ہے کہ کس چیز کو کب لے کے آنا ہے. اگر ان کے حساب سے یہ وقت تھا کہ اب اس چیز پہ بحث ہونی چاہیے تھی یا یہ چیز لوگوں کے سامنے لانی چاہیے تھی, تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے اپنے مقررہ وقت پہ ہی لے کے آئے. لیکن کیونکہ ہمیں ان کی جو پیش رو ان کی چیزیں ہیں یا ان کے منصوبے ہیں یا جو ان کے ارادے ہیں وہ ہمیں تو نہیں معلوم ہوتے. ہمیں تو صبح کو پتہ چلتا ہے اخبار میں, یہ جب ہم پریس کانفرنس دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کر رہے ہیں. جیسے محسن نقوی نے یہ جو کچھ بھی کہا, جو بھی پریس کانفرنس کی, وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آڈیٹوریم میں آئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا. لازمی بات ہے کہ اس پہ ان کی ڈسکشن ہوئی ہوگی, اور اس پہ ڈسکشن یہ اس وقت سے چل رہی ہیں یہ چیزیں جب سے یہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں سامنے آئی. اور جب 28ویں ترمیم کے حوالے سے یہ باتیں آئی تھی تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس وقت کون سی چیز کب لے کے آئی جائے گی. 27ویں ترمیم لے کے آئی گئی تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی کہ جو باقی چیزیں رہتی ہیں اس کو ہم 28ویں ترمیم میں لے کے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بہت پہلے سے کہیں نہ کہیں ڈسکشن میں, آبزرویشن میں یا مخصوص جو حلقے ہیں جو ہمارے ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں ہے وہ ان کے سامنے ہے. بلاول جس طریقے سے آگے دیکھیں کہ کٹی کے اندر جس طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے سے للکار رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ مستقل اپنے بیانات کے اندر نون لیگ کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ منصوبہ جن کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, تو سیاست دان بھی اپنے حساب سے اسی وقت بولتے ہیں جب انہیں منصوبے کے حوالے سے اپنے کہیں نہ کہیں خدشات نظر آتے ہیں. تو بلاول کو بھی کہیں نہ کہیں اس منصوبے کا پتہ ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے کہ کیا اندرون خانہ یا ڈرائنگ رومز کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں اور کیا گردش کر رہی ہیں چیزیں. تو یہ تمام لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں. بلاول بھٹو اپنا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے آپ نے دیکھا اپنا پریشر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اسی طریقے سے جو آپ نے ابھی کہا کہ اچانک سہیل آفریدی صاحب کو کیا خیال آیا 2 سال کے عرصے کے بعد کہ وہ اتنا سخت بیانات دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی احساس ہے, یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اندرون خانہ کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو ابھی تک ہمیں نہیں معلوم, ہمیں بھی اچانک ہی معلوم ہوگی. اگلے مراحل جو ہے وہ اسی طریقے سے سامنے آئیں گے ہمارے, کہ ان کی اصل خواہشیں کیا ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمانی نظام کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے یا رول اپ کیا جا رہا ہے, کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں صدارتی نظام آتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا ہم یہ سمجھیں کہ اس حکومت کا ٹائم یا ڈیوریشن جو ہے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آنے والے الیکشن جو بھی ہوتے ہیں چاہے وہ مڈ ٹرم ہو یا آفٹر جو اپنا 5 سالہ ٹرم پورا کرنے کے بعد ہوتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے. تو یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں وقتاً
फवक्तन, इसमें मजीद अब आप देखेंगे बहस खुलेगी और मजीद बहस खुलती चली जा रही है, आपको पता है नजर आ रही है, मजीद बहस खुलती चली जा रही है, इसमें मजीद चीजें सामने आई जा रही है। जी